الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح میں صبح نور کے ساتھ میں دل کی عطا گہرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے بلا توقف چلیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تعلیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا الحادی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار، رہنمائی فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک پر اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ بے شک اللہ کے بندوں میں کچھ بندے ایسے ہیں جو نہ تو انبیاء ہیں نہ وہ شہداء ہیں، لیکن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کا مقام و مرتبے کی وجہ سے انبیاء کرام علیہم السلام اور شہداء ان پر رش کریں گے۔ تو جناب آئیے ایک ایسی ہستی کی بارگاہ میں اور ان کی ابتدائی زندگی کا تذکرہ پاک کرتے ہیں جن دنیا انتہائی ادب کے ساتھ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہے۔ ناظرین اکرام، یعنی اس ہستی با کمال و بے مثال کے مبارک بچپن اور ابتدائی حالات کا ذکر پاک کرتے ہیں، جو اللہ کی محبوب ترین ہستیوں میں سے ایک ہستی ہیں، جو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے ہیں اور مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے راج دلارے ہیں، جو سیدہ کائنات کے گلشن کے وہ مہکتے پھول ہیں جن کی مہک نے تعفن زدہ معاشرے کو اصلاح احوال کی انتہائی خوشبودار خوشبو سے مہکا دیا، جن کی حیات طیبہ جہد مسلسل اور عمل مسلسل کا نام ہے، جو محبتوں اور عقیدتوں کے مینار ہیں، جو بلندی کردار کے شاہکار ہیں، جو شریعت کے سالار ہیں اور طریقت کے تاجدار ہیں، جو آسمان ولایت کے آفتاب ہیں اور علم و معرفت کے مہتاب ہیں، جو پیران پیر دستگیر ہیں، یعنی اپنی ہر ادا میں انتہائی بے نظیر ہیں، جو کردار میں بے انتہا عالی ہیں، جو بغداد کے والی ہیں اور جن کی شان سب سے نرالی ہے، جن کے والدین صالحین کے صف میں کھڑے ہیں، اجداد بھی جن کے رتبے میں بہت بڑے ہیں، جن کی آمد سے پہلے جن کی آمد کے چرچے عام تھے، جو حسنی حسینی یعنی آل خیر الانام تھے، جو گلشن سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے مہکتے پھول اور علم مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے روشن چراغ ہیں، جو نجیب الطرفین یعنی جدی حسنی حسینی سید ہیں، جو امام شریعت ہیں اور سلطان طریقت ہیں، جو حجت العارفین ہیں اور سراج السالکین ہیں، جو غوث الثقلین ہیں، غوث الورا ہیں، غوث اعظم ہیں، جو عالم ربانی ہیں، جو کتب ربانی ہیں، جو کتب زمانی ہیں، جو محبوب سبحانی ہیں، دنیا کی عقیدتوں میں جو حضور غوث العظم دستگیر حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی ہیں۔ ناظرین کرام، سرخیل اولیاء حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسب و نسب میں بلند و بالا ہیں، اولیاء کی صف میں سب سے اعلیٰ ہیں، پیدائش کے ساتھ ہی جن کی ولادت آشکار ہوئی اور جن کی ولایت آشکار ہوئی، تقوی و پرہیزگاری اور روزہ داری حصہ کردار ہوئی، یعنی عجب منظر تھا جب وہ دنیا میں تشریف لائے۔ اللہ نے 1100 گھرانوں میں نرینہ اولاد کے پھول کھلائے، گویا قدرت یہ چاہتی تھی کہ زمانہ دیکھ لے، ایسے ہوتے ہیں پیارے کے پیارے زمانہ دیکھ لے۔ بچپن سے ہی جن کے انداز انوکھے و نرالے تھے، فرشتوں کے جن کے ساتھ نورانی حالے تھے، مدرسے میں جو کیا ہی شان سے جاتے تھے، قدسی جن کے لیے نشست کا انتظام فرماتے تھے، بچپن سے ہی جن کے ماتھے میں ولایت کا نور چمکتا تھا، انداز میں جن کے تقوی و پرہیزگاری کا رنگ چھلکتا تھا، قدرت جن کو قدم قدم پر اشارے دیتی تھی، تائید خدا بندی بھی جن کے ساتھ ساتھ رہتی تھی، وقار جن کو بچپن ہی سے میسر آیا تھا، کھیل کود سے قدرت نے جن کو دور ہٹایا تھا، دنیا کی آلائشوں سے جن کو دور رکھا گیا، جیسے سیپ میں رکھا ہو موتی ایسے رکھا گیا، پرہیزگاری ایسی کہ پرہیزگاروں کو بھی رشک
آئے، ریاضتیں ایسی کہ بڑے سے بڑا راضی بھی حیران ہو جائے، فخر جن کا بے مثل و بے مثال تھا، اللہ پر توکل ہی جن کی ڈھال تھا، ماں سے سچ کا سبق لے کر جو چلے تھے، اتوار جن کے بچپن ہی سے نہایت بھلے تھے، سچ کہہ کر جنہوں نے ڈاکوؤں کو حیران کر دیا، ایک ہی نظر میں گناہ گاروں کو با ایمان کر دیا، تحصیل علم میں حد درجے صحبتیں سہیں، فقر و فاقہ و تنگ دستی کی مصیبتیں سہیں، جن کی حیات کے 25 برس ظاہری علوم کے حصول میں گزرے، جو بے انتہا مصائب سے، تکالیف سے، امتحانات سے گزرے طلب علم کے لیے، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی ناظرین، یعنی ان کا فقر و فاقہ، اس کی داستان انتہائی طویل داستان ہے کہ تحصیل علم میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سخت ترین مصائب اور آلام کا سامنا کیا، ماں کو چھوڑا، وطن کو چھوڑا، 18 برس کی عمر میں تنہا 400 میل سے زائد خطرناک ترین سفر طے کر کے بغداد تشریف لائے۔ ابتدائی دور میں کئی دن آپ بھوکے پیاسے رہے۔ غوث اعظم کا مقام اور مرتبہ، ایکچولی پرابلم یہ ناظرین، نہ ہم صحیح طور سے سمجھ پائے، نہ ہم صحیح طور سے سمجھا پائے، نہ لوگ صحیح طور سے سمجھ پائے۔ یعنی جتنا آپ نے علم کی تحصیل کے لیے قربانیاں دی ہیں صاحب، اگر صرف آپ کی شخصیت کی اسی وصف کو اٹھا لیا جائے تو بات کہیں سے کہیں نکل جائے گی کہ ابتدائی دور، یہ ابتدائی دور ہے آپ کی زندگی کا ناظرین۔ یعنی ایک مرتبہ عالم یہ تھا کہ 20 روز تک مطلب آپ کا معاملہ یہ تھا کہ آپ پر جو ہے وہ اتنی تنگ دستی ہو چکی تھی کہ آپ کو کچھ بھی کھانے کو میسر نہ آیا۔ آغاز تعلیم سے لے کر تکمیل تک 8 سالہ مدت میں ناظرین ایسے سینکڑوں واقعات پیش آئے جن کو سن کر پتھر کا کلیجہ بھی شک ہو جائے۔ یعنی حضور غوث الاعظم دستگیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں کہ میں نے ایسی ہولناک سختیاں اور مصیبتیں برداشت کی ہیں کہ اگر وہ پہاڑ پر گزرتی تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا، اور فرماتے ہیں کہ جب مصائب و تکالیف کی مجھ پر ہر طرف سے یلغار ہو جاتی تو میں زمین پر لیٹ جاتا اور اس آیت مبارکہ کا ورد شروع کر دیتا، فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یعنی بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے اور بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ ناظرین کرام فرماتے ہیں کہ اس آیت کے بعد مجھے تسکین میسر آتی تھی۔ بات یہ ہے کہ آج انشاءاللہ آپ کی ابتدائی زندگی کے بارے میں آپ کو بتلائیں گے کہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کا آپ انتخاب ہیں، لیکن جن تکالیف اور پریشانیوں سے اور صعوبتوں سے اور آزمائشوں سے آپ گزرے صاحب، اور اس کے بعد آپ نے جس انداز سے امت کی خدمت کی ہے وہ یقیناً ایک شاہکار ہے۔ علامہ صاحب آپ سے آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ظاہر ہے اس دنیا میں تشریف آوری سے پہلے، اور یہ ظاہر ایسی بات ہے کہ آپ کا مرتبہ، آپ کا مقام، آپ کی بلندی مقام کا جو ہے وہ کھل کر اظہار ہے کہ آنے سے پہلے آپ کے اکابرین کی جانب سے جو خاص طور پہ آپ کے بارے میں، آپ کی ولادت کے بارے میں اور آپ کی ولایت کے بارے میں جو بشارتیں دی گئیں، یہیں سے آغاز کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ۔ نبوی می علوی فصل بطولی گلشن، حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا۔ حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی پیران پیر دستگیر محبوب سبحانی قطب ربانی قدیر روانی شہباد رامکانی ابو محمد محی الدین سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حسنی سید بھی ہے، حسینی سید بھی ہے۔ والد کی طرف سے حسنی سید ہے اور والدہ کی طرف سے آپ حسینی سید ہے۔ تو ان نسبتوں کو اگر آپ سامنے رکھیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ان کی آمد سے قبل ہی کس قدر ان کے لیے بشارتوں کا اہتمام فرمایا گیا تھا۔ اور اس لیے آپ یہ دیکھیے کہ جب ہم بشارتوں پہ جاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے اس نیک بندے کے لیے دنیا میں آنے سے قبل ہی جو اہتمام فرمائے، ان لوگوں کے انبیاء کرام علیہم السلام کے لیے اولیاء کرام کے ذریعے جو بشارت عطا فرمائی، ان سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے مکمل طور پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اہتمام فرمایا نا، وہ اسی طرح کا اہتمام معلوم ہوتا ہے کہ جس طریقے سے حضرات انبیاء کرام علیہم السلام میں میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بشارتوں کا، خوشخبریوں کا سلسلہ رہا، یہاں تک کہ رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہوئے۔ اگر ہم امت کے اعتبار سے بات کریں تو اولیاء کرام میں فقط آپ واحد وہ ہستی ہیں جن کے لیے اتنی زیادہ بشارتوں کا اہتمام فرمایا گیا، اور اس لیے کہا گیا کہ چوں محمد درمیان انبیاء غوث اعظم درمیان اولیاء، یعنی جو اہتمام میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بطور نبی فرمایا گیا تھا، حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لیے بطور ولی اور بطور امتی اور اللہ کا محبوب ہونے کی حیثیت سے اس انداز کا اہتمام جو فرمایا گیا۔ تو جب ہم ابتدائی اس بات پہ چلے گئے ہیں کہ آپ کا نامی اس میں مبارک جو ہے وہ عبد القادر ہے، ابو محمد آپ کی قنیت ہے،
محی الدین اور دیگر القاب آپ کے ذکر کیے گئے. نسب کے اعتبار سے بھی حسنی اور حسینی سید کا ہم نے ذکر کر دیا. اب آئیے اس جانب کہ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش کا معاملہ ہے تو جس رات آپ کی پیدائش ہوتی ہے اس رات میرے پیارے آقا حضور خاتم النبیین جناب رحمۃ اللہ علیہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے والد محترم حضرت سید ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے خواب میں آ کر یہ بشارت عطا فرمائی تھی. فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آج تمہیں بیٹا عطا فرمایا ہے اس کی شان یہ ہے کہ ابو صالح اللہ نے تمہیں وہ فرزند دیا ہے کہ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ولایت عطا فرمائی ہے. سبحان اللہ. یعنی پیدا ہوتے ہی ولایت کا چرچا پہلے سے اور اب پیدائش کی رات بھی ولایت کی بات میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے بیان فرمائی جا رہی ہے. دوسرا فرمایا کہ وہ میرا بھی پیارا ہے اللہ کا بھی پیارا ہے. اچھا سبحان. میرا بھی محبوب اور اللہ کا محبوب محبوب بمانے پیارا. اور فرمایا کہ اولیاء و اقطاب میں اس کی ویسی ہی شان ہے جسے حضرات انبیاء کرام میں اللہ نے مجھے مقام مرتبہ عطا فرمایا. تو جو میں نے ابھی فارسی کا آپ کو ایک مصرع سنایا تھا کہ چون محمد درمیان انبیاء غوث اعظم درمیان اولیاء. تو جس طرح انبیاء کرام علیہم السلام میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام و مرتبہ ہے کہ اس درجے کا اس مرتبے کا اس رتبے کا کوئی نہیں ہے، اسی طریقے سے سرکار غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے درجے کا مرتبے کا اولیاء کرام میں کوئی اس درجے کو پہنچا ہی نہیں ہے. بلکہ مولا مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے جو ولایت کی خیرات آپ کو اللہ نے عطا فرمائی ہے، باقی انبیاء باقی اولیاء جتنے قیامت تک آئیں گے، اللہ کے جتنے ولی قیامت تک آئیں گے، تمام کو فیض پھر آپ کی بارگاہ سے ہی تقسیم ہوگا. کیونکہ فیض حسن بھی یہاں سے ملے گا، فیض حسین بھی یہیں سے ملے گا، اور فیض علوی بھی یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ تقسیم فرمائے گا. اسی لیے اولیاء کرام میں آپ کا مقام مرتبہ بلند و بالا. یہاں پر میں ایک بات عرض کر کے اگلی بات کی طرف چلتا ہوں. دیکھیے کہ آپ کی آمد سے قبل کوئی بھی آپ تمام دیکھ لیجئے 470 جو آپ کی ولادت ہے، یعنی ابتدائی جو 500 سال ہے، اولیاء کا کبھی بھی کوئی منکر نہیں رہا. ہمیشہ اولیاء کرام کی بشارتیں عطا فرمائی گئی ہیں. آپ خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا معاملہ دیکھ لیجئے کہ آپ نے خود بشارت عطا فرمائی. آپ بہت پہلے کے بزرگ ہیں، بشارت عطا فرمائی. حضرت مولا مرتضیٰ سے آپ فیض یافتہ ہے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا دودھ آپ نے پیا رضی اللہ تعالیٰ عنہا. لیکن شان آپ کی یہ کہ آپ بھی سرکار غوث پاک کا ذکر فرما رہے ہیں کہ 5ویں صدی میں ایک شخص آئے گا کہ جس کا نام یہ ہوگا یہ ہوگا یہ ہوگا، اور فرمایا کہ جتنے ولی قیامت تک اس کے بعد آئیں گے تمام اولیاء کا سردار وہی ہوگا. خواجہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی کی بشارتیں موجود ہیں. اور یہ تمام باتیں ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو جو مقام و مرتبہ عطا فرمایا، اور وہ جو لفظ آپ نے منبر پر بیٹھ کر یہ ارشاد فرمائے تھے، قدمی ہذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ، میرا یہ قدم تمام اولیاء کی گردنوں پر ہے. تو یہ آج آپ نے نہیں کہہ دیا تھا، بلکہ آپ کی آمد سے قبل اولیاء نے بشارتیں دی تھی کہ اللہ کسی ایسے کو بھیجے گا جو یہ لفظ ادا کرے گا اور تمام لوگ اس کی ایک اولیاء میں حاکمیت کو تسلیم کریں گے. اسی لیے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرتے ہوئے میرے امام نے کہا تھا، جس کا منبر ہوئی گردن اولیاء، اس قدم کی کرامت پہ لاکھ و سلام. غوث اعظم امام متقا والنقا، تقوی میں، طہارت پاکیزگی میں سب کے امام. غوث اعظم امام متقا والنقا، جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام. اب آئیے ذرا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ظاہر آمد سے قبل بشارت خاص طور پہ آپ کی ولایت کے حوالے سے جب آپ کی آمد ہوتی ہے تو آمد کے ساتھ بھی کچھ ایسے واقعات جڑے ہوئے ہیں جو صرف آپ ہی کا خاصہ ہیں، اور وہ یہ کہ ظاہر وہ برملا یوں کہیے کہ آپ کی شان، آپ کی فضائل کا جو اعلان ہے. آغاز کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سیدنا غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شان و عظمت کا بیان کرنے کے لیے ہم اپنا نام لکھوانے آئے ہیں. اور جو آپ کی ولادت ہے نا، اس کے وقت جو واقعات رونما ہوئے، بطور خاص جو کرامات رونما ہوئی، اس میں ہمارے لیے درس بھی ہے اور غوث پاک کی شان بھی ہے. جیسے مثال کے طور پر آپ کے بارے میں یہ آتا ہے کہ جیسے ہی آپ کی ولادت ہوئی تو وہ رمضان کا مہینہ تھا. جی. آپ کی والدہ فرماتی ہیں کہ میرے یہاں پہ جب بیٹا ہوا تو اس لڑکے نے رمضان کے مہینے میں فجر سے لے کر مغرب تک دودھ ہی نوش نہیں فرمایا. اللہ اکبر. تو یہ ایک ہمارے لیے یوں سمجھنے کے ایک درس بھی ہے کہ جب غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ ولادت کے ساتھ ہی روزہ رکھ رہے ہیں تو ہمیں آج کے دور میں بھی روزوں کے اندر کوتاہی نہیں کرنی چاہیے. اور پھر اسی طریقے سے آپ کی اسی شان کے بارے میں ہے جو روزہ رکھنے کے حوالے سے کہ ایک سال جب آپ کی ولادت کا اگلا سال آیا نا تو اس میں چاند کے بارے میں تھوڑا سا شک ہو گیا.
تو لوگوں نے جو ہے وہ یہ معلوم ہو گیا تھا کہ سیدوں کے یہاں پر ایک ایسا شہزادہ پیدا ہوا ہے کہ جو رمضان میں روزے رکھتا ہے. تو وہ آپ کی والدہ سے ملاقات کے لیے آئے اور پوچھا کہ آپ کے بیٹے نے جو ہے وہ دودھ نوش کیا یا نہیں کیا. تو آپ کی والدہ نے فرمایا کہ نہیں. پھر تحقیق کی گئی تو بعد میں پتا چلا کہ رمضان کا چاند ہو چکا تھا. اسی لیے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے. اچھا اب اس کرامت کے اوپر میں تھوڑا سا ایک وہ بات کر دوں کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ کیسے پاسبل ہے کہ ایک بچہ جو ہے وہ روزہ رکھ رہا ہو. تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو کون سکھاتا ہے کہ ماں کا دودھ جو ہے وہ نوش کرنا ہے, کس انداز سے کرنا ہے. بھوک کا احساس ہو تو وہ احساس کے بارے میں کس طریقے سے لوگوں کو آگاہ کرنا ہے, رو کر. کوئی ناپسندیدہ چیز پہنچ رہی, ناگوار چیز آپ تک پہنچ رہی ہے تو اس کا احساس کیسے کرنا ہے, کیسے لوگوں تک اطلاع دینی ہے کہ مجھے یہ چیز ناگوار گزر رہی ہے. تو جو رب بچے کو یہ سکھاتا ہے, جو رب بچے کے اندر یہ احساس پیدا کرتا ہے کہ تمہیں بھوک لگی ہے اب لوگوں کو اطلاع دو, اسی رب نے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اندر یہ احساس پیدا کر دیا کہ اس وقت سے لے کر اس وقت تک تمہیں کھانا نہیں. واہ سبحان اللہ, غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیا بات, کیا بات, کیا بات. اسی طریقے سے ہم آپ کی کرامتوں میں ایک اور چیز سنتے ہیں کہ آپ پیدائشی طور پر ولی بھی ہیں اور آپ کو پیدائشی طور پر قرآن بھی یاد تھا, جس کا تذکرہ آگے آتا ہے کہ جب آپ مدرسے میں گئے تو وہاں پر آپ نے قرآن سنانا شروع کیا. تو وہاں پر آپ بس سے جب وجہ پوچھی گئی نا تو آپ کی والدہ کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ میری والدہ کو 18 سپارے یاد تھے, وہی پڑھا کرتی تھیں دوران حمل, تو میں نے سن کے یاد کر لیا. یہ بھی آپ کی ایک بہت بڑی کرامت ہے اور ایک بہت بڑی شان ہے. اسی طرح جیسے کہ حضرت نے بھی ذکر کیا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی جو معجزات ہیں نا ان کا ظہور کرامت کے طور پر جو ہے وہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ظاہر ہوا. تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور تحفہ تمام عالم کے اندر جو ہے وہ جتنی بھی مائیں حاملہ تھیں سب کے یہاں پر لڑکوں کو پیدا کیا. ادھر عالم یہ ہے کہ جب جیلان میں غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت ہو رہی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ولی کی آمد کے طور پر تمام حاملہ عورتوں کو جیلان کے قصبے میں جو موجود تھی لڑکے عطا فرما. سبحان اللہ. اسی طریقے سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا تو اس کی زبان سے کچھ نہ کچھ الفاظ ادا ہو رہے ہوتے ہیں روتے وقت, اور وہ ظاہر سی بات ہے بچہ تو بولنا نہیں جانتا تو اس کی زبان سے بے معنی الفاظ ادا ہو رہے ہوتے ہیں. لیکن جب میرے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس دنیا میں جلوہ افروز ہوئے تو آپ کی زبان سے بھی کچھ الفاظ ادا ہو رہے تھے, کان لگا کے سنا گیا تو اللہ اللہ کا ذکر کر رہے تھے. یہ میرے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شان ہے اور اس کی وجہ وہی ہے کہ والدین نیک تھے تو اولاد پیدائشی طور پر اللہ کی ولی بنی. اچھا اب ذرا اس معاملے کو یوں رب دے دیجئے کہ آپ کی ولادت ہو گئی اور ولادت ظاہر بڑی شان کے ساتھ ہوئی اور دنیا نے دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک شان والا بچہ جو ہے وہ سیدوں کے گھرانے میں نجیب الطرفین جو ہے اس گھرانے میں عطا فرمایا. اب آپ کا جب بچپن کا دور آتا ہے تو بچپن کا دور بھی آپ کا بڑا حسین ہے. ایک تو یہ کہ ظاہر ہے والد گرامی کا سایہ اٹھ جانا یہ ایک بہت بڑی تکلیف آپ کے لیے تھی, لیکن والدہ محترمہ کی موجودگی میں جس انداز سے جو حسین ترین واقعات کا ظہور ہو رہا ہے اور ما فوق العقل واقعات کا ظہور ہو رہا ہے اس پہ بھی ذرا گفتگو کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. وہ کیا مرتبہ ہے غوث ہے بالا تیرا, اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا. حضرت غوث اعظم شیخ عبدالقادر جیلانی غوث سمدانی محبوب سبحانی قندیل نورانی شہباز لامکانی الحسنی الحسینی رضی اللہ تعالی عنہ و ارضا کی بارگاہ میں آج ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہیں اور بالخصوص آپ کی زندگی کے اس شعبے پہ یا اس دور پہ گفتگو کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے جو زندگی کا بڑا حسین دور ہوتا ہے, جو ابتدائی دور ہے. جو کسی اگر پوچھا جائے کہ اگر تمہیں زندگی کا کوئی دور چاہیے تو کون سا دور چاہیے تو ہر ایک کہے گا مجھے بچپن مجھے لوٹا دو. آج ہی اسی بچپن کے بارے میں ہم گفتگو کرنے کے لیے موجود ہیں. تو جنید بھائی کی کشتی لوٹا دو, بارش کا پانی لوٹا دو. بالکل. تو جنید بھائی تمام علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ بائی برتھ ولی تھے, یعنی مادہ ذات جو ہے ولی تھے. اور آپ کی زندگی کے جو ابتدائی ایام تھے آپ کے بچپن سے ہی ایسے واقعات رونما ہو رہے تھے کہ جن کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو صاف دلالت کر رہے تھے کہ اللہ پاک نے آپ کی ذات سے ایک بڑا کام لینا ہے. یہی وجہ ہے کہ حضرت غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے ہیں کہ جب میں ایام طفولیت کے اندر بچپن میں بچوں کے ساتھ جاتا کھیلنے کے ارادے کے ساتھ کس کرتا تو مجھے ایک ندا آتی, ایک غیب سے آواز آتی کہ یا صاحب البرکہ
تعال، اے برکت والے میری طرف آ جا۔ اسی طرح بعض دفعہ یہ معاملات ہوتے کہ جب ندا آتی اور کوئی کہتا کہ تمہیں اس کام کے لیے پیدا نہیں کیا گیا ہے، تو فرماتے ہیں کہ میں دیکھتا کہ کون ہے، کون آواز دے رہا ہے، تو ایک وحشت سی ہوتی، ایک خوف سا دل میں آتا، تو میں جا کر اپنی والدہ کے آغوش رحمت میں، آغوش محبت میں چلے جاتا۔ اب وہاں پر پھر جب یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں تو خود ہی اپنا واقعہ بیان فرما رہے ہیں بچپنے کا کہ جب بچپن میں مدرسے جایا کرتا۔ جنید بھائی بڑا ہی انٹرسٹنگ واقعہ ہے کہ جب فرماتے ہیں کہ جب بچپن میں مدرسے جاتا تو معاملہ یہ ہوتا کہ ایک شخص میرے ساتھ ہوتا، وہ مجھے لے کر جاتا اور مجھے مدرسے میں بٹھاتا اور میرے ساتھ بیٹھا رہتا۔ اچھا، تو ایک دفعہ میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو کہتا ہے کہ میں ایک فرشتہ ہوں اور اللہ پاک نے مجھے یہ ذمہ داری دی ہے کہ آپ کو مدرسے لے جایا کرو۔ یعنی اس قدر بلند مقام آپ کا عطا ہوا اللہ پاک کی بارگاہ سے کہ فرشتہ انسانی شکل میں آ کے آپ کی حفاظت کر رہا ہے اور آپ کو جو ہے وہ مدرسے لے کے جا رہا ہے۔ اسی طرح ایک بار ہوا یہ، حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان فرماتے ہیں کہ میں روزانہ کے معمول کی طرح مدرسے جا رہا تھا تو میرے قریب سے ایک شخص گزرا اور اس شخص کو میں جانتا نہیں تھا۔ اس شخص نے جو ہے وہ فرشتوں کی یہ آواز سنی کہ اللہ کا بندہ آ رہا ہے، اللہ کا ولی آ رہا ہے، اس کے لیے جگہ کشادہ کر دو۔ سبحان اللہ۔ تو جب اس شخص نے یہ بات سنی ان فرشتوں سے تو پوچھا یہ کون ہے؟ تو فرمایا کہ یہ اللہ کے ولی ہیں، سعادات کے گھرانے میں ایک لڑکا پیدا ہوا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اس شخص نے کہا کہ یہ بڑی شان اور عظمت والا لڑکا ہوگا۔ سبحان، یعنی بچپن ہی سے آپ کے بچپن کے سے یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں۔ اور خود حضرت شیخ عبدالرزاق جو آپ کے صاحبزادے ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ حضور غوث پاک سے ایک بار پوچھ لیا کہ حضور آپ کو کب پتا چلا کہ آپ اللہ کے ولی ہیں؟ اچھا، یعنی خود براہ راست حضور غوث پاک سے سوال کر لیا گیا کہ یہ بتائیے کہ آپ کو کب معلوم ہوا کہ آپ اللہ کے ولی ہیں، ولایت کا مرتبہ اور تاج آپ کے سر جو ہے وہ سج چکا ہے؟ تو فرمایا کہ ایک بار 10 برس کی عمر تھی، میں مدرسے جا رہا تھا تو وہاں دیکھا کہ شہر میں جو ہے وہ فرشتے میرے آگے اور پیچھے گھوم رہے ہیں، یعنی آگے فرشتے پیچھے فرشتے، یعنی ایک پروٹوکول کی صورت دی جا رہی ہے۔ آج بھی کسی کے اگر آپ نے عزت دینی ہو، اس کو ذرا کوئی مقام دینا ہو تو آگے پیچھے ذرا گاڑیاں ہوتی ہیں، اس کو عزت و وقار دیا جاتا ہے۔ تو یہاں جو پروٹوکول اللہ پاک کی بارگاہ سے آ رہا ہے وہ فرشتوں کا پروٹوکول دیا جا رہا ہے۔ تو فرمایا کہ جب میں پہنچتا تو وہاں پہ فرشتے مجھے پروٹوکول دیتے، آگے پیچھے ہوتے۔ جب میں مکتب پہنچ جاتا تو بار بار میں یہ ان کو کہتے ہوئے سنتا کہ اللہ کے ولی کے بیٹھنے کے لیے جگہ کو کشادہ کر دو۔ یعنی جب میں نے یہ سنا تو میں جان گیا کہ اللہ پاک نے مجھے ولایت کا مرتبہ عطا فرمایا ہے۔ تو یہ وہ بچپن کے حسین واقعات ہیں، اگر ہم ان کو دیکھتے ہیں تو ہمارا ایمان تازہ ہو جاتا ہے اور اس بات کا یقین ہو جاتا ہے کہ واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک بڑے بزرگ۔ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، یہ تو ظاہر ہے نسبی فضیلت ہے اور اللہ کا انتخاب، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاص عنایات آپ پر، مولا کائنات کی خاص عنایات آپ پہ، آپ اللہ کے چنیدہ بندوں میں سے بھی، یوں کہہ لیجئے کہ سلیکٹڈ میں سے بھی آپ انتہائی سلیکٹڈ تھے، اور اس میں بھی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر جو ذمہ داری ظاہر رکھنی تھی وہ انتہائی عظیم ذمہ داری تھی کہ آپ کو محی الدین کے لقب سے جو ہے نوازا جانا تھا۔ میرا علامہ صاحب بھی بتائیے، ایک تو یہ کہ ظاہر میرا خیال ہے شاید اگر کم و بیش میں غلط نہیں تو 18 برس کی عمر ہے اور تحصیل علم کے لیے جو ہے آپ بغداد کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ والدہ محترمہ کی ایک خاص تربیت ہے، بلکہ کئی ظاہر مطلب تربیتوں کے حصے تو کئی اس کے پہلو ہیں، لیکن اس میں خاص پہلو جو سچائی کا اور صداقت کا ہے، اس سچائی اور صداقت کی وجہ سے جو ہے وہ راستے میں آپ کا جو ہے وہ ڈاکوؤں سے باقاعدہ مطلب جو ایک مکالمہ بھی ہے، اور پھر اس کے بعد ان کی دل کی دنیا بھی بدلتی ہے اور وہ ولایت کے درجے پہ بھی فائز ہو جاتے ہیں۔ کیا ہوا تھا ذرا بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ابتدائی تعلیم ظاہر کے بغداد شریف میں ہے۔ 18 سال کی آپ کی عمر مبارکہ ہے اور آپ تشریف لے جا رہے ہیں تو جنگل میں ایک بیل کے پیچھے آپ جب روانہ ہوئے، یعنی بیل جا رہے آگے اس طرح بڑھے تو اچانک بیل نے مخاطب ہو کر آپ سے کلام کیا اور کہا کہ یا عبدالقادر، اے عبدالقادر، اللہ تعالیٰ نے تجھے اس کام کے لیے پیدا نہیں کیا۔ ایک دم سے آپ پہ ہیبت طاری ہوئی۔ جب گھر تشریف لائے ہیں تو پھر واقعات گھر کی چھت پہ گئے اور وہ دن 9 ذی الحجہ تھا، عرفات کا میدان آپ کی نظروں کے سامنے، والدہ محترمہ سے عرض کیا کہ میں اب بغداد شریف جو اس وقت مرکز تھا، میں مطلب وہاں پہ تحصیل علم کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ تو آپ جب والدہ سے اجازت لیتے ہیں تو والدہ محترمہ نے جو 80 دینار تھے،
40 دینار آپ کے بھائی کے لیے رکھیں اور 40 دینار آپ کو سیکر کپڑوں میں دیے، کہا کہ آپ تشریف لے جائیے۔ جب آپ جانے لگے تو والدہ نصیحت کی کہ بیٹا اب شاید میری اور تمہاری ملاقات قیامت کے دن ہی ہوگی۔ اللہ کتنی بڑی قربانی ہے، یعنی ولیہ ہے نا، اللہ کی ولیہ ہے تو جانتی ہیں کہ اب ملاقات نہ ہو پائے گی۔ فرمایا اب تمہاری میری ملاقات قیامت کے دن ہوگی، ایک وعدہ کر لو مجھ سے، ہمیشہ سچ بولنا، واہ جھوٹ نہ بولنا، سچ بولنا۔ ایک ہی بات ایسی نصیحت کر دی کہ زندگی بھر اگر یہی بندہ اپنا لینا اس بات کو اور اپنے دل میں اس بات کو شامل کر لے کہ مجھے سچ بولنا ہے اور اولاد کو بھی سچ بولنا ہے، اور اسی سچ کی تربیت اگر ہم دیتے رہیں تو ایک ہی بات ہمارے لیے کافی ہو جائے گی، کافی ہو جائے گی۔ میرے یعنی منشور ہے علیہ وسلم کی امت اگر اس وقت سچ بولنے پر آ جائے نا اگر اور جھوٹ سے دور ہو جائے تو ایک نصیحت میں سمجھتا ہوں کہ پوری امت کے لیے کافی، کیونکہ حضور صادق ہے اور آج امت کو بھی سچا ہونا چاہیے اس اعتبار سے۔ تو جب آپ کی والدہ نصیحت کی تو آپ نے اس نصیحت کو اپنے پلے باندھا، اپنی گرہ میں باندھا اور روانہ ہو گئے۔ راستے میں ظاہر ہے کہ جس طریقے سے ہوتا تھا، گزرے ویرانے کی طرف سے تو ڈاکوؤں کا حملہ ہوا اور پوچھا تمہارے پاس کیا ہے نوجوان؟ تو کہا میرے پاس 40 دینار ہے۔ کہا مذاق کرتے ہو؟ کہا مذاق نہیں کرتا، واقعی یہ رہے، لیجئے۔ تو کہا لوگ مال چھپاتے ہیں تم ظاہر کرتے ہو۔ کہا تم نے پوچھا تیرے پاس کیا ہے تو بتا دیا میں نے، کیونکہ والدہ نے کہا تھا جھوٹ نہیں بولنا، جبکہ وہ چیکنگ کر چکے تھے، ان کو کچھ نہیں ملا تھا، نہیں ملا تھا، باقی قافلے والوں سے مل گیا تھا ان کو۔ مطلب نہیں ہے میرے پاس کچھ بھی، میں یہ کہوں تو جھوٹ ہو جائے گا، اب پوچھا ہے تبھی تو بتا رہا ہوں میں، جبکہ وہ چھپا سکتے تھے، جبکہ چھپا سکتے تھے۔ اور ایسے موقع پہ اگر بندہ کوئی زو مانی جملہ کہہ کے اپنی بات کو رکھ لے تو شرن میں اسی گنجائش نکل سکتی ہے اپنے مال کو یا اپنی جان کو بچانے کے اعتبار سے۔ لیکن آپ نے والدہ سے چونکہ وعدہ کیا تھا سچ بولوں گا، تو یہاں سچ بولا، اگرچہ وہ رقم آپ کی چلی جاتی ہے لیکن والدہ سے کیا وعدہ پورا آپ نے کیا۔ اب انہوں نے کہا کہ سر تم نے کیوں کیا؟ کہا کہ میں نے اپنی ماں سے وعدہ کیا تھا کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا، اپنی ماں سے وعدہ کیا تھا سچ بولنے کا۔ اب یہی بات ہے نا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کے لیے نصیحت کے دروازے کھولتا ہے، کوئی نہ کوئی ذریعہ اور سبب جب اس کے لیے بنتا ہے ہدایت کے راستوں کے لیے، تو آپ ان کے لیے ہدایت کا راستہ بنے۔ اور یہ وہ پہلے ڈاکوؤں کے گروہ ہیں کہ جنہوں نے آپ کے ہاتھ پر باقاعدہ توبہ کی اور سامنے سے یہ کہا کہ تم اپنی ماں کا کیا ہوا وعدہ یاد رکھے ہوئے ہو، میں اپنے رب سے کیا ہوا وعدہ بھول گیا۔ اور لہذا پھر وہ آپ کے یعنی سمجھے کہ شاگردوں میں بھی ہوئے، آپ کے خلفاء میں بھی ہوئے، پھر اللہ تعالیٰ نے بڑا عروج ان کو عطا فرمایا جو ڈاکوؤں کے سردار تھے۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ماں کی ایک نصیحت جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس بندے کو وہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا کہ 18 سال کی عمر میں ہی ابھی ولایت کا شہرہ آپ کا نہیں ہوا، یعنی آپ کو تو معلوم ہے کہ ولی ہے، ولایت کا شہرہ نہیں ہوا، لیکن آپ کے عمل اور آپ کے کردار سے، آپ کے طرز عمل سے لوگ ڈاکو جو ہے وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان تو تھے لیکن یہاں پہ توبہ کی انہوں نے اور اپنے اعمال کا جائزہ لیا اور درست راستے پہ لگ گئے۔ یہ وہ نصیحت کا پہلو ہے جسے ہمیں غور کرنا ہوگا، یہ کردار ہے، بنیاد یہ کردار ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سورۃ مریم میں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، یہ آیت مبارکہ بتاتی ہے ہمیں کہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، سیجعل لهم الرحمن ودا، ان قریب اللہ تعالیٰ ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دے گا۔ اب یہ آیت مبارکہ آپ سامنے رکھیے اور سرکار غوث پاک کی پوری سیرہ مبارکہ کو دیکھیے آپ کہ جب جہاں جہاں آپ تشریف فرما ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت کو ڈال دیا۔ اور پھر اولیاء کرام کا سارا معاملہ آپ دیکھ لیجئے۔ میں اس میں ایک بات عرض کر کے اپنی بات کو مکمل کروں، فرمایا کہ یہ محبت اللہ تبارک و تعالیٰ نے دل میں کیوں ڈال دی لوگوں کے؟ وجہ فرمائی کہ یہ اولیاء طلب نہیں کرتے کہ لوگ ہمارے محبت کی طرف بڑھے، فرمایا کہ بندے کا دل جب اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے اللہ لوگوں کے دلوں کو اس تو یہ معاملہ جو ہے نا وہ باطن کا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے بندہ جب اپنا دل متوجہ کر رہا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے لیے لوگوں کے دلوں میں جگہ بنا دیتا ہے، محبت کر لیتا ہے۔ تو یہ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ اولیاء کرام رحمہم اللہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے دین کا اتنا کام کیا ہے کہ اگر ان کا کام نکال دیا جائے ایمان باقی نہیں بچتا، مسلمان باقی نہیں بچیں گے۔ اور یہ ہستی ہے آپ کی۔ ایک بات اور نصیحت کے طور پر میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے سرکار غوث پاک جو ہے مادر زاد ولی، سبحان اللہ، پیدائشی ولی ہے، بے شک، اس کے باوجود تحصیل علم کے لیے آپ تشریف لے گئے جیسے کہ ذکر ہوگا، اور تحصیل علم کے لیے تشریف لے گئے۔ العلم بالتعلم، علم سیکھنے سے آتا ہے۔ آج کسی عالم کے گھر میں پیدا ہو جانے والا بچہ کوئی عالم نہیں بن جائے گا،
شیخ کے گھر میں پیدا ہونے والا بچہ کوئی مطلب پیر نہیں بن جائے گا جب تک کہ ان مراحل سے نہ علم حاصل نہیں کرے گا، ولایت کے راستوں پہ نہیں گزرے گا، اساتذہ کے سامنے زانو تلمس طے نہیں کرے گا، اس وقت تک وہ اس سطح کو نہیں۔ کتاب الشفا، تنگی و محتاجی میں جو شخص تنگ دستی کی حالت میں ہو وہ کثرت سے یا وہابوں کا ورد کرتا رہے، انشاءاللہ بہت جلد غربت اور تنگ دستی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ غوث العظم دستگیر حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قول مبارک ہے کہ جو شخص اس کی پرواہ نہیں کرتا کہ اس کا کھانا پینا کہاں سے ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی پرواہ نہیں کرتا کہ دوزخ کے دروازوں میں سے اس کو کس دروازے میں سے داخل کرے۔ جلوائے حق نما پیارے غوث الورا، جلوائے حق نما پیارے غوث الورا، بحر لطف و عطا پیارے غوث الورا، بحر لطف و عطا پیارے غوث الورا، دعوت صدق دی جس نے بچپن میں بھی، دعوت صدق دی جس نے بچپن میں بھی، رہبر و رہنما پیارے غوث الورا، رہبر و رہنما پیارے غوث الورا، حسن اخلاق احمد کا مظہر بھی ہے، حسن اخلاق احمد کا مظہر بھی ہے، بندہ کبریا پیارے غوث الورا، بندہ کبریا پیارے غوث الورا، شاہ خوباں تاج سلطان غوث اعظم دستگیر، نائب محبوب رحماں غوث اعظم دستگیر، بندہ کبریا پیارے غوث الورا، بندہ کبریا پیارے غوث الورا، لکھی ساجد نے جو منقبت آپ کی، لکھی ساجد نے جو منقبت آپ کی، سب ہے رب کی عطا پیارے غوث الورا، سب ہے رب کی عطا پیارے غوث الورا، جلوائے حق نما پیارے غوث الورا، بحر لطف و عطا پیارے غوث الورا۔